کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ پڑھائے، لیکن اس نوجوان کی اتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ یہ برداشت و گوارا کر رہے ہیں کہ میرے جنازے میں سرکار دو عالم کی شرکت نہ ہو، اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں راستے میں یہودیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف و اذیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنچے۔ ایسے ہی ہوا، رات کے وقت یہ نوجوان وفات ہوئے، گھر والوں نے غسل اور کفن اور تدفین اور سب کچھ کر دیا۔ صبح جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے حضرت طلحہ کے وصیت کے بارے میں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو لے کے فوراً حضرت طلحہ کی قبر پہ آئے، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی، اور کیا خوبصورت دعا کی۔ کتنے خوش قسمت ہے حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیسی محبت ہے ان کی۔ محبت کا کتنا بڑا صلہ اور کتنا بڑا انعام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری دعا کی صورت میں ان کو مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے تو دعا کی کہ اللہم الق طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الی، اے اللہ طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہو اور آپ اسے دیکھ کے ہنس رہے ہو۔